السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اس دلچسپ سیریز کو آگے بڑھائیں گے جس میں ہم قرآن اور سائنس کے ان انمول اور گہرے رازوں پر غور کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے۔ جب سے دنیا میں انسان کی زندگی شروع ہوئی ہے تب سے ہی انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے نیچر کو سمجھے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس دنیا کی بناوٹ میں اس کی اپنی جگہ کہاں پر ہے اور اس کی زندگی کا اصل پرپس کیا ہے۔ صدیوں سے الگ الگ سویلائزیشنز اور نیشنز کے لوگ اسی گہری سچائی کو ڈھونڈتے رہے ہیں اور اسی تلاش نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا اور اس کی تھنکنگ کو بدلا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مذہب نے انسان کی زندگی کو بہتر بنایا ہے، اسے ریفائن کیا اور ہسٹری کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ کچھ مذہب ایسی بکس پر چلتے ہیں جنہیں ان کے فالوورز یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ گاڈ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، جبکہ کچھ دوسرے مذہب صرف انسان کے اپنے ایکسپیرینسز اور ریزنز پر بیسڈ ہے۔ قرآن جو کہ اسلام کی فنڈامنٹل اور اوریجنل بک ہے، مسلمانوں کے نزدیک یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور ہم مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مقدس کتاب میں تمام انسانیت کے لیے گائیڈنس اور برائٹ میسج موجود ہے، کیونکہ یہ بک ہر زمانے اور ہر دور کے لیے ہے، اس لیے ہر صدی میں اس کی باتیں، اس کی ٹیچنگ ایکسٹریملی امپورٹینس رکھتی ہیں۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے، کیا قرآن آج کے ماڈرن دور میں بھی سائنس اور ریزن کے ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے؟ کیا قرآن کی باتیں آج بھی سچ ثابت ہوتی ہیں؟ ہماری اس سیریز میں کوشش یہی ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں ایک ایسے فنڈامنٹل بلیف کو ٹھیک سے ایگزامن کریں کہ کیا قرآن واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب ہم قرآن میں بتائی گئی باتوں کو آج کی ماڈرن سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں کوئی کانفلکٹ یا ایرر نہیں دکھتی۔ اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے 4 ایپیسوڈز میں یونیورس اور دنیا کے ان گہرے رازوں سے پردہ اٹھایا جسے سائنس نے اب جا کر ڈسکور کیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے جس میں صرف سائنٹیفک فیکٹس ہی بیان کیے گئے ہوں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی پاور اور گریٹنیس کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور سوچیں اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ معجزوں کو اپنی عقل سے زیادہ امپورٹینس دیتے تھے۔ عام طور پر معجزہ اسے کہتے ہیں جو عام طریقے سے نہیں ہوتا اور جس کی کوئی انسانی وجہ نہ بتائی جا سکے، لیکن کسی بھی چیز کو معجزہ ماننے سے پہلے ہمیں بہت غور و فکر اور عقل سے سوچنا چاہیے۔ چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 1993 میں دا ٹائمز آف انڈیا نیوز پیپر نے ایک سنت جسے بابا پائلٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ بابا پائلٹ نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ 3 دن اور 3 رات تک پانی میں ڈوب کر رہ سکتے ہیں۔ یہ سننے میں ایک بہت بڑا میریکل لگتا تھا، کیونکہ ایک انسان پانی میں 3 دن تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے بنا آکسیجن اور فوڈ کے۔ لیکن جب رپورٹرز نے اس ٹینک کے نیچے کے حصے کو دیکھنے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بہانہ بنایا اور ایک عجیب سی بات کہی کہ اگر آپ ایک ماں کے پیٹ کو نہیں دیکھ سکتے جو بچہ پیدا کرتی ہے تو ٹینک کے نیچے کے حصے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ obviously انہیں کچھ چھپانا تھا اور یہ صرف فیم حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ بعد میں ایک فیمس آتھر اور ریشنلسٹ سینل ایدموکو نے اس بابا پائلٹ کے فراڈ کو ایکسپوز کیا اور انہوں نے اس سارے ڈسیپشن کو پکڑ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس پانی کی ٹنکی میں بابا بیٹھتے تھے اس میں ایک ہڈن پائپ اور ایک خاص طرح کا کمپارٹمنٹ بنایا گیا تھا۔ اس پائپ کی مدد سے پانی چپکے سے نکل جاتا تھا۔ اس طرح بابا پائلٹ اندر ایک ایمٹی جگہ میں آرام سے رہ سکتے تھے، سانس لے سکتے تھے اور چپکے سے ٹینک سے باہر بھی نکل سکتے تھے۔ یہ سارا کرشمہ صرف ایک شو آف اور پبلسٹی اسٹنٹ تھا، مگر آج کا کوئی بھی سینسبل اور انٹیلیجنٹ انسان ایسے جھوٹے معجزے پر ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ اگر ایسے صرف شو آف اور فیک میریکلز ہی دیکھنے ہیں تو پھر تو ہم دنیا کے سارے میجیشنز اور جادوگروں کو ہی گاڈ مان لیں۔ تو بات دراصل جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ سیدھے گاڈ کی طرف سے، خدا کی طرف سے آئی ہے، تو اس کتاب کو خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہونا چاہیے جو ہر دور میں اور ہر زمانے میں اپنے آپ کو ثابت کر سکے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہم انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آخری میسج ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر طرح سے سچا ہے اور ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو چلیے اس دعوے کی سچائی کو جاننے کی ایک اور کوشش کرتے ہیں اور اپنی اس سیریز سائنس اینڈ سائن کے 5ویں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 23 سے 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا کر لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو کہ وہ تمہاری مدد کریں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یاد رکھو
کہ تم ہرگز نہیں کر پاؤگے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ آیت قرآن کا چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ اگر تمہیں اس قرآن پر کسی طرح کا کوئی شک یا ڈاؤٹ ہے تو وہ اس جیسی ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا کر دکھائیں۔ یہ چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر پایا، اور یہی اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ چلیے اب ہم ان نشانیوں کی طرف غور کرتے ہیں جسے سائنس نے اب جا کر سمجھا ہے۔ زندگی کی شروعات کا ٹاپک سائنس میں ہمیشہ سے ایک گہری دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ سائنس نے اپنی ریسرچ سے ڈسکور کیا ہے کہ پانی زندگی کے ہر فارم کے لیے ایکسٹریملی فنڈامنٹل ہے، اور تو اور یہ بھی بلیو کیا جاتا ہے کہ ارتھ پر زندگی کا اوریجن اوشین ہے۔ اور اس دلچسپ فیکٹ کی طرف قرآن نے بالکل صاف اور کلیئر انڈیکیشن دیا ہے۔ صدیوں پہلے سورہ انبیاء آیت 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر لیونگ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ یہ سینٹینس صاف طور سے بتاتا ہے کہ پانی زندگی کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی اوریجن ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کی ایکسپلینیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام لیونگ کریچرز کی کریشن میں پانی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ ہماری اپنی باڈی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ پانی پر ہی کنسسٹ آف ہے۔ یہ ایک ایسا فنڈامنٹل اور ٹرو فیکٹ ہے جسے سائنس نے کئی صدیوں کی ریسرچ کے بعد ڈسکور کیا اور سمجھا۔ اس سے قرآن کی ڈیوائن ٹروتھفلنس اور ایکسلنٹ نالج ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم یونیورس پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں، پیئرز میں پیدا کیا ہے، جیسے نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل، پازیٹیو اور نیگیٹو یا دن اور رات، یعنی ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں ایک جوڑا موجود ہے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ یا کمپلیمنٹری ہو۔ سائنس نے بھی اسی ڈویلٹی یا جوڑوں کے سسٹم کو کئی فیلڈ میں ڈھونڈا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں، اور بہت چھوٹے پارٹیکلز میں بھی اسپن اور اینٹی اسپن جیسے جوڑے موجود ہوتے ہیں۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے۔ سورہ داریات آیت 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین آیت 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگلتی ہے اور ان کی اپنی جانوں میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اب یہاں لفظ ازواج کا مطلب ہے جوڑے، پیئرز۔ ان آیت کی ایکسپلینیشن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے کریٹ کیے ہیں، اور یہ جوڑے صرف انسانوں اور جانوروں تک ہی لمیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ پلانٹس اور ان تمام چیزوں میں بھی موجود ہیں جنہیں انسان ابھی تک نہیں جانتا یا پہچان پایا۔ یہ آیت اس بات کی طرف بھی انڈیکیشن ہے کہ یونیورس میں انسین اور انڈسکورڈ چیزوں میں بھی جوڑے موجود ہیں، جس کی نالج سائنس کو بعد میں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاور اور اس کی کریشن کے سسٹم کی گہری انڈرسٹینڈنگ کو مینیفیسٹ کرتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک بیلنسڈ اور کمپلیٹ طریقے سے بنایا۔ تو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ The concept of heavy gate in the sky، آسمان میں بھاری دروازے۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا سائز اور اس کی گہرائی ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ آج بھی سائنس پورے یونیورس کے چھپے ہوئے ان گہرے رازوں کو جاننے کی کوشش میں ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ اور ہیوی ہیں۔ یہ ذکر ماڈرن سائنس کی کچھ حیران کر دینے والی تھیوریز سے سرپرائزنگلی طور پر میچ کرتا ہے۔ چلیے سورہ ہجر آیت 14 سے 15 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر انکار کرنے والوں کے سامنے سب سے بڑا معجزہ بھی لایا جائے، جیسے آسمان کا کھلا دروازہ جہاں وہ اوپر جاتے ہوئے دیکھیں، تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اس واضح نشانی کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ حقیقت کو جھٹلانے کے بہانے تلاش کریں گے۔ تو یہاں لفظ بابا من السماء یعنی آسمان کے دروازے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سے سملر ایک اور آیت پر ذرا غور کیجئے جو آسمان کے سالڈ اسٹرکچر کی طرف انڈیکیشن دیتی ہے۔ سورہ طور آیت 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو بھی کہیں گے کہ یہ تو تہبت
जमा हुआ बादल है, लेयर्स अपॉन लेयर्स। देखिए इस आयत में आसमान के बारे में बहुत दिलचस्प बातें हैं। इसमें आसमान के दरवाजों और आसमान के गिरते हुए टुकड़ों का जिक्र मिलता है। अगर लोग इन टुकड़ों को गिरता हुआ देखें तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। तफसीर इब्ने कसीर में इन दरवाजों का खास जिक्र है। ये वो दरवाजे हैं जहाँ से फरिश्तों का आना जाना होता है और जहाँ से अल्लाह ताला का हुक्म और रहमत जमीन पर उतरती है। अब इस जिक्र को मॉडर्न साइंस से जोड़िए। साइंस भी यूनिवर्स में ऐसे हैरान कर देने वाले कॉन्सेप्ट की बात करती है, जैसे कि वॉर्म होल्स जो दो दूर की जगहों को शॉर्टकट की तरह जोड़ देते हैं, बिल्कुल एक आसमानी दरवाजे की तरह। फिर हैं ब्लैक होल्स, वो ताकतवर छेद जो हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। और कॉस्मिक रेस तो बहुत दूर की दुनिया से आने वाली रोशनी है। साइंटिस्ट की कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि यूनिवर्स में ऐसी खास जगहें होती हैं जहाँ स्पेस और टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि वो जगह असली पोर्टल की तरह काम करने लगती है, जहाँ से एनर्जी या कोई चीज बाहर या अंदर आ सकती है। इस तरह कुरान और साइंटिफिक नॉलेज दोनों से ये बात सामने आती है कि आसमान में रास्ते और दरवाजे जरूर हैं। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आसमान सिर्फ खुला और खाली नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे गहरे रास्ते या गेट्स हैं जिन्हें हम इंसान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इस छुपे हुए इल्म को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। हमारे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा हिस्सा किन चीजों से बना है? शायद आप सोचेंगे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज से, लेकिन साइंस ने कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं। उसने डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स का अप्रोक्सीमेटली 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ना ही हमारे करंट इंस्ट्रूमेंट इन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेंज, इनविजिबल और एक्सट्रीमली गहरा राज है। अब आइए इस आयत पर गौर कीजिए। सूरह कहफ आयत 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैंने ना उन्हें आसमानों और जमीन की पैदाइश के वक्त हाजिर किया था और ना उनकी अपनी जानों की पैदाइश के वक्त उनसे मशवरा लिया था, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार नहीं बनाता। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला हमें साफ साफ बताते हैं कि इंसान के पास कायनात के बनने के सारे राजों का पूरा इल्म नहीं है। यहाँ तक कि हम अपनी खुद की पैदाइश के बारे में भी सब कुछ नहीं जानते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये वो चीजें हैं जिनको साइंटिस्ट भी सिर्फ महसूस कर पाते हैं, उन्हें ठीक से देख या समझ नहीं पाते। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा बनाया है जो अभी भी हमारी आंखों, हमारी सोच और हमारी समझ से दूर है। और यही वो गैब है जिस पर यकीन करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। सूरह बकरा आयत 3 में अल्लाह ताला मुत्तकीन की स्पेशल क्वालिटी बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा वो गैब के इसी कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है। देखिए, हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ना ही सीधे सीधे पता कर सकते हैं, लेकिन हम इनके असरात को पूरे यूनिवर्स में महसूस कर सकते हैं, जैसे कि इनकी वजह से ही चीजें एक दूसरे को खींचती हैं और हमारा यूनिवर्स तेजी से फैलता जा रहा है। कुरान में गैब की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ऐसी तमाम चीजें शामिल हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस जैसे देखना, सुनना, छूना, इन सब से नहीं जान सकते। इसलिए उन पर यकीन लाना जरूरी है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई इंफॉर्मेशन पर पूरा भरोसा करते हुए। इससे यह बात साफ होती है कि बेशक सिर्फ अल्लाह ही हर चीज का इल्म रखता है और इंसानों को बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। हमारे आसपास ही एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। ये एक तरह की इनविजिबल दुनिया है जिसमें बेशुमार छोटे छोटे क्रिएचर्स जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगी रहते हैं। हम इन्हें सिर्फ बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ये वो क्रिएचर्स हैं जो हमारी सेहत और हमारी बीमारी दोनों में ही बड़ा रोल अदा करते हैं। इनकी मौजूदगी इस बात को फिर से साबित करती है कि इस कायनात में सिर्फ वो सब नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। चलिए कुरान की सूरह नहल आयत 8 पर गौर करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और घोड़ों और खच्चर और गधों को पैदा किया ताकि तुम इन पर सवारी करो और ये तुम्हारे लिए जीनत बने, और वो अल्लाह ऐसी चीजें भी पैदा करता है जिनको तुम नहीं जानते।
इस आयत के आखिरी हिस्से पर गौर कीजिए, वयख्लुकु मा ला तालमून, यानी अल्लाह वो चीजें भी पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते। बड़े बड़े स्कॉलर्स इसकी एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि अल्लाह ने कई ऐसी छोटी चीजें और मखलूक बनाई होंगी जिन्हें उस वक्त के इंसान नहीं जानते थे। ऐसा लगता है ये आयत उन छुपे हुए माइक्रोस्कोपिक कीड़ों और जानदारों की तरफ इशारा कर रही है जिन्हें हमने माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने के बाद ही देखा और ढूंढा, जिसे आज हम माइक्रोबायोलॉजी या जरासीम की साइंस कहते हैं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि अल्लाह की ताकत, उसकी पावर कितनी ज्यादा है कि उसने छोटी सी छोटी चीज में भी जिंदगी डाल रखी है। हम लोग अक्सर ज़मीन को एक बेजान और खामोश चीज़ समझते हैं, लेकिन कुरान में बताया गया है कि ज़मीन में बोलने और सुनने की ताकत है। ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन आज साइंस भी ज़मीन के अंदर की हरकतों को पढ़ रही है। यानी इसे ये कह सकते हैं कि साइंस ज़मीन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही है। जैसे साइज्मिक वेव यानी ज़मीन के हिलने की लहरें और जियोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी चुंबकी मैदान, ये सब एक तरह के ज़मीन के सिग्नल्स या आवाज़ें ही हैं जिन्हें हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। सूरह ज़लज़ला आयत 1 से 5 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब जमीन को उसके असल ज़लज़ले के साथ जोरदार तरीके से हिला दिया जाएगा और उस वक्त जमीन अपने अंदर छुपा सारा बोझ, सारी चीजें बाहर निकाल देगी। उस मंजर को देखकर इंसान घबराहट और हैरत से चीख उठेगा और कहेगा, इसे क्या हो गया है। उस दिन जमीन खुद अपनी सारी खबरें बयान कर देगी और गवाही देगी, और वह ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि उसके रब ने उसे बोलने और सब कुछ जाहिर करने का हुक्म दिया होगा। इस सूरह की इस आयत पर गौर कीजिए, यौमइदिन तुहद्दिथु अखबारहा, यानी इसका मतलब है कि क़यामत के दिन जमीन अल्लाह के सामने गवाह, विटनेस बनेगी। वो इंसानों के सारे अच्छे और बुरे कामों की गवाही देगी। कुरान की तफसीर में ये बताया गया है कि इंसान ने जमीन पर जो कुछ भी किया, हर छोटा बड़ा काम और हर हरकत, हर मूवमेंट, जमीन ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है और अल्लाह के हुक्म से वो ये सारी बातें लोगों के सामने खोलकर बयान करेगी। हालांकि अर्थ के बोलने का तरीका डिफरेंट है। अर्थ की कंपोजिशन, उसके अंदर होने वाले केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स भी एक तरह से उसकी कम्युनिकेशन और एक्टिविटी ही है। इससे अल्लाह ताला की पावर जाहिर होती है, जो एक इनएनिमेट चीजों को भी टेस्टिमनी देने की एबिलिटी दे सकता है। हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में हर छोटी या बड़ी चीज आपस में जुड़ी हुई है। ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट है, नाजुक है। मिसाल के तौर पर इकोसिस्टम्स में जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे पार्टिकल्स भी एक दूसरे पर असर डालते हैं। ये इतना उलझा हुआ नेटवर्क है जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। सूरह नम्ल आयत 88 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम पहाड़ों को देखते हो तो समझते हो कि ये एक मजबूत और हिलने झुलने से दूर है, लेकिन कयामत के दिन ये बादलों की तरह चलने लगेंगे। ये सब अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है जिसने हर चीज को बेहतरीन तरीके से बनाया। बेशक अल्लाह तुम लोगों के सारे अमल से पूरी तरह खबरदार है। इस आयत में लफ्ज अतकना का खास मतलब है कि अल्लाह ने हर चीज को सिर्फ पैदा ही नहीं किया, बल्कि उसे परफेक्टली बनाया और आपस में जोड़ा। इस आयत की तफसीर में आता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बहुत ज्यादा गहरे इल्म और मोहब्बत से बनाया है। इसी परफेक्शन की वजह से यूनिवर्स में एक परफेक्ट बैलेंस और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम कायम है, जहां कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। ये आयत उसी इंटरकनेक्टेडनेस यानी आपस में जुड़े हुए होने की तरफ साफ इशारा करती है, जिसे आज साइंस भी सिस्टम थ्योरी के जरिए समझाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके पार्ट्स अलग अलग काम करते हों। मिसाल के तौर पे हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस देखिए। अगर जंगल और समंदर का ये नाजुक सिस्टम बिगड़ जाए तो उसका असर हमारी सांस लेने वाली साफ हवा और पीने वाले पानी पर सीधा पड़ेगा। इस नेटवर्क की परफेक्शन ऐसी है कि यहाँ एक छोटी सी तब्दीली भी, छोटा सा चेंज भी पूरे बड़े सिस्टम पर एक बहुत बड़ा और गंभीर असर डाल सकती है, जो अल्लाह की क्रिएशन की हैरत अंगेज फितरत को जाहिर करती है। जैसे हमारी जमीन पर जिंदगी के होने के लिए हर चीज का बिल्कुल सही फासले
اور صحیح فورس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر گریوٹی کی طاقت اگر تھوڑی سی بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو ہم ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے یا ہمارا وزن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہم بالکل بھی نہیں ہل پائیں گے۔ اسی طرح زمین اور سورج کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، یعنی ہماری زمین اور سورج کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے، جو دوری ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایک دم الائنگ ہے۔ اگر سورج تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو زمین پر اتنی گرمی ہوگی کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور اگر دور چلا جائے تو زمین پر اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی کہ ہر چیز برف بن جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل صحیح فاصلہ اور ایک ایک چیز کی کیلکولیشن اللہ کی کمال کی پلاننگ کا بہترین ثبوت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے چاند کا بھی زمین سے فاصلہ اللہ نے اتنی حکمت اور پلاننگ سے رکھا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی زمین کے پاس آ جائے تو سمندر میں اتنے بڑے بڑے طوفان آئیں گے کہ زمین کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب جائے گا، اور اگر وہ دور چلا جائے تو موسم اور سمندر کا سسٹم خراب ہو جائے گا جو زمین پر زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے۔ تو یہ سب اتنا پرفیکٹ اور بیلنس میں صرف اس لیے ہے کیونکہ اسے بنانے والا یعنی اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس چیز کو کہاں اور کیسے رکھنا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ پورا سسٹم بالکل اسی طرح ٹھیک سے کام کرتا رہے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی پرفیکٹ نالج کا ثبوت ہے۔ پلانٹس یعنی پیڑ پودے ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ وہ ہمیں فوڈ، میڈیسن اور سب سے امپورٹنٹ سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیفرنٹ پلانٹس میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ جیسے کہ سویٹنیس، بٹرنیس اور سورنیس کریٹ کیے، یعنی میٹھا پن، کڑوا پن، کھٹا پن بنایا؟ یہ ان کے کیمیکل کمپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ ایک امیزنگ نیچرل سسٹم ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے۔ سورہ رعد آیت 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، زمین پر آپ دیکھیں گے کہ قریب قریب زمین کے کئی حصے ہیں، اور ان میں انگور کے باغ ہیں، فصلیں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت تو ایک ہی تنے یا جڑ سے نکلے ہیں اور کچھ الگ الگ جڑوں سے۔ ان سب پودوں اور پلانٹس کو صرف ایک ہی طرح کے پانی سے سینچا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان پھل اور سبزیوں میں سے کچھ کو دوسروں سے زیادہ ذائقے دار اور بہتر بنا دیتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں چھپی ہیں۔ اب اس آیت میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ غور کریے کہ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی استعمال ہونے کے باوجود الگ الگ طرح کے ذائقے اور فائدے والی سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ سائنس کی فیلڈ جیسے بوٹینی بھی اس بات کو مانتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ پودے اپنی اندرونی بناوٹ یعنی جینیٹک میک اپ اور خاص کیمیکل پروسیس کے ذریعے الگ الگ رنگ، ذائقہ اور فائدہ طے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت اور حکمت کا ایک بہت گہرا ثبوت ہے کہ وہ ایک ہی زمین سے اتنی زیادہ ویرائٹی اور حیرت انگیز چیزیں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتی ہیں کہ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، ورنہ 1400 سال پہلے کسی انسان کو ان باتوں کا خود سے سیکھ لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھیے اور اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ اور مضبوط بنائیے، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہدایت اسی میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کی نالج اور ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔